ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شام ہوتے ہی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شام ہوتے ہی ہم اپنے آپ سے تھوڑا فرار چاہتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ شام ہوتے ہی ہم اپنے آپ سے تھوڑا فرار چاہتے ہیں، اور پلٹنے والے تجھے پہلے ہی بتایا تھا، پلٹنے والے تجھے پہلے ہی بتایا تھا، کسی بھی شخص کو ہم ایک بار چاہتے ہیں۔ آداب عرض ہے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورز یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں کالو بھنگی نام کا ایک افسانہ ہے جو کہ کرشن چند کا ہے، تو اس پر تھوڑی سی بات چیت ہوگی، اور یہ جو ہے جے پی ایس سی کے نصاب میں ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جے پی ایس سی کے لیے کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں ان دنوں۔ وجہ یہ ہے دوستو، کیونکہ جے پی ایس سی کا امتحان ہوگا، مینس کا پی ٹی ہو چکا ہے، اور میں بی پی ایس سی کے لیے ان دنوں نہیں بنا رہا ہوں، کیونکہ بی پی ایس سی کا میں بناؤں گا کچھ دنوں بعد۔ ابھی پی ٹی ہے تو پی ٹی کے لیے لوگ پڑھ رہے ہیں، جو ہے ویڈیو تو ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چلیے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں کالو بھنگی پہ اور کرشن چند پہ کہ کیا ہے اور کس طرح کے وہ افسانے لکھتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے میری، وہ یہ کہ میں صرف سول سروس کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں۔ اسٹیٹ سول سروس ہے اور یو پی ایس سی کے لیے کم بناتا ہوں، لیکن اسٹیٹ سول سروسز کے لیے بناتا ہوں، چاہے کسی بھی اسٹیٹ کا ہو، تو اسی لیے مجھے سبسکرائبرز کم ملتے ہیں، کیونکہ اب اردو آپشن والے کم ہی ہوتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں سبسکرائب۔ اگر میں ساری چیزوں کے لیے ویڈیو بناؤں، ایم اے یا کہ ایم فل وغیرہ، نیٹ جے آر ایف یا ایس ایس سی وغیرہ، ہر اسٹیٹ کے ایس ایس سی کے لیے بھی ویڈیو بناؤں تو اس میں ہمیں زیادہ سبسکرائبر ملیں گے۔ تو اسی لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چند لوگ ہیں تو ایٹ لیسٹ سبسکرائب کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں کالو بھنگی پہ، اور یہ جانتے ہیں آپ کہ یہ کرشن چند کا ہے یہ افسانہ، اور کرشن چند ایک مشہور افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند کے بعد اگر کوئی ایک بڑا افسانہ نگار ہے تو میں اس کو جو ہوں کرشن چند کو مانتا ہوں پریم چند کے بعد۔ تو اب یہ ان کی حالات زندگی اور بایوگرافی جو ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں ہلکا پھلکا یہاں بتا دیتا ہوں، باقی میں گروپ میں ڈال دوں گا۔ گروپ ہے جے پی ایس سی اردو آپشنل کے نام پر، ٹیلی گرام چینل ہے، چینل نہیں گروپ ہے، ٹیلی گرام گروپ ہے، تو وہ آپ جوائن کر لیجئے، وہاں کچھ میٹیریلز وغیرہ مل جائیں گے اگر آپ نے نہیں کیا ہے جوائن تو دیکھیں کرشن چند جو ہے یہ 1914 عیسوی میں پیدا ہوئے پنجاب میں ایک جگہ ہے وزیر آباد، تو وہاں پیدا ہوئے 23 نومبر 1914 میں، اور یہ ان کا انتقال ہوتا ہے 8 مارچ 1977 میں، ممبئی میں انتقال ہوتا ہے ان کا۔ تو ان کا جو بچپن ہے نا کشمیر میں گزرا، اور ان کی تعلیم و تربیت لاہور میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے والد کا نام ہوتا ہے گوری شنکر۔ تو یہ سب کچھ بنیادی باتیں ہیں، اور یہ ایک مشہور افسانہ نگار ہے۔ ان کے 47 یعنی کہ 47 افسانے ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ ہے یرقان۔ یرقان جو ہے، یرقان ایک بیماری ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پورا بدن جو ہے زرد پڑ جاتا ہے، تو ان کو جو ہے بچپن میں یرقان ہو گیا تھا۔ بچپن تو نہیں تھا، کالج کا زمانہ تھا، کالج میں پڑھتے تھے، تو اس ٹائم میں ان کو یرقان ہو گیا تھا۔ تو جب یہ صحت یاب ہوئے تو پہلا افسانہ یرقان کے نام سے ہی لکھا۔ تو آج ہم جو بات کریں گے افسانہ کالو بھنگی پہ، تو اس پر بات کریں گے، اور ان کا یہ بھی آپ جان لیں کہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے طلسم خیال کے نام سے ہے، افسانوی مجموعہ جس میں کئی افسانے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو کالو بھنگی ہے، تو دراصل کالو نام کا ایک انسان ہوتا ہے جو بھنگی ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کالو بھنگی۔ نام ان کا کالو ہے، چونکہ وہ ذات میں بھنگی ہے تو اس کو کالو بھنگی کہا گیا۔ تو اس سے پہلے کہ میں کالو بھنگی کے بارے میں بتاؤں، شروع کروں کہ کیا اس میں ہے کہانی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرشن چند جو ہے اس سماج کے دبے کچلے جو طبقے ہیں، ایسی جگہ کہا جاتا ہے، آپ سنے ہوں گے، جہاں نہ جائے روی وہاں جائے کوی۔ روی کہتے ہیں سورج کی روشنی کو، جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ہے وہاں شاعر کا، ادیب کا خیال پہنچتا ہے۔ تو اب کالو بھنگی ہے تو ان کی زندگی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کی نظر ان پر نہیں پڑ رہی ہے، لیکن کرشن چند نے ان کو دیکھا اور ان کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا اور کریکٹر بنایا، کردار بنایا۔ تو کالو بھنگی کی زندگی پر جو ہے یہ افسانہ روشنی ڈالتا ہے۔ تو ہے کیا کہ جیسا کہ افسانے میں بیان کیا گیا، افسانہ آپ کو مل جائے گا ریختہ.org پر، آپ سرچ کریں گے مل جائے گا آپ کو۔
تو اس میں جو ہے کرشن چند نے بتایا ہے کہ کالو نام کا ایک بھنگی ہوتا ہے جو کہ سبوں کی خدمت کرتا ہے، سبوں کی خدمت کرتا ہے، اور ان کی تنخواہ جو ہے 8 روپے منتھلی ہوتا ہے، 8 روپے مہینے کا، 8 روپے ان کا تنخواہ ہے، اور وہ سال میں جو ہے 2 جوڑے کپڑے لیتا ہے پورے سال میں، یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ بہت سارے کپڑے لے سکے، تو سال میں وہ 2 جوڑے کپڑے لیتا، اسی سے اپنا کام چلاتا ہے۔ تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 8 روپے میں، اس زمانے میں بھلے 8 روپے کا تھا کہ گزر بسر ہو جاتا تھا، لیکن بس یہ ہے کہ گزر بسر ہی ہوتا تھا، جیسے تیسے کر کے وہ ہوتا تھا۔ اور ان کا یہ تھا کہ ان کو بیگاری بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ بیگاری آپ سمجھتے ہوں گے کہ جس میں تنخواہ نہیں دیا جاتا، پیسے نہیں دیے جاتے ہیں، فری میں کام کروایا جاتا ہے، جس میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا، اور مشکل سے کھانا دے دیا، بس آپ اسی میں آپ کام کریے، اور آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیا جائے گا کام کرنے کا، تو ان کو بیگاری بھی کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ حالت ہے اس افسانہ میں کالو کا، جو کہ بھنگی ہوتا ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا ان کے جذبات کو بھی جو ہے افسانہ نگار نے ظاہر کرنے کی کوشش کیا ہے، کہ اب بھنگی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ بھنگی کو کوئی اپنا وہ قریب آنے نہیں دیتا ہے، کہ اس کو کوئی کام ہی بس کروایا جاتا ہے اس سے، کہ آپ اس کو ساتھ میں بیٹھا کے نہیں کھلایا جا سکتا ہے۔ آپ اس زمانے میں تو اور زیادہ تھا، بلکہ ابھی بھی ہے، کبھی بھی بھنگیوں کو آدمی دور ہی رکھتا ہے کہ بھائی دور جاؤ، ہمیں سٹو مت، نہ تو ان سے کوئی ہاتھ ملاتا ہے نہ کچھ۔ آپ جانتے ہوں گے کیا حالات تھا، ہسٹری میں پڑھے ہوں گے، جب آپ سول سروس تیاری کر رہے ہیں آپ کو سب معلوم ہوگا کہ کس طرح سے بابا صاحب نے کیا کیا آرگنائزیشن بنایا اور سب کروایا، اور یہاں تک کہ دستور میں، آئین میں بھی یہ ایک آرٹیکل ڈالنا پڑا ہے، آرٹیکل 17، کہ بھائی اس میں ڈالو، کیونکہ یہ جو ہے ایک بہت بری چیز ہے، تو یہ ختم ہونی چاہیے، انٹچیبلٹی۔ تو یہ ساری حالات تھی اس وقت، اور وہ سارے سچویشن تھے۔ اس افسانہ میں کرشن چند نے یہ دکھایا ہے کہ کالو بھنگی کی کوئی فیملی نہیں ہے، اور وہ شادی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس محلے میں کوئی بھنگی فیملی نہیں ہے، بھنگی کی شادی تو بھنگی سے ہی ہوگی، تو اس محلے میں کوئی بھنگی فیملی نہیں ہے کہ جس سے کہ وہ شادی کر سکے۔ تو اس میں یہ دکھایا ہے کہ اس کو بھنگی، یہ جو کالو بھنگی ہے، اس کو جانوروں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو کوئی انسان تو ایسے سٹنے دیتا نہیں ہے، تو جانوروں سے ہی سٹے گا۔ تو بکری ہے ایک، تو بکری سے وہ ان کا بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بکری کو بالکل وہ جو ہے بہت قریب تر رکھتا ہے، بکری کو ہی اپنے بیوی کے جیسے جو تعلق ہوتا ہے، پیار محبت لاڈ پیار، وہ سب بکری کے ساتھ ہی وہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گائے ہے، تو گائے سے بھی جو ہے ان کا بڑی قربت ہوتی ہے، گائے کے ساتھ بھی وہ بڑا ان کا میل جول ہوتا ہے۔ گائے ان کا جو سر چاٹتی ہے گائے، بھنگی کا، اس کالو بھنگی کا۔ تو دکھایا ہے کہ جانوروں سے ان کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑی ہمدردی، بڑی محبت جو ہے وہ جانوروں سے کرتا ہے، کیونکہ انسان تو ہے نہیں کہ وہ انسان کوئی بھنگی کو اس طرح سے اپنے سے سٹنے دے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے افسانہ نگار نے اس میں دکھایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا ہے کہ ایک بار وہ بیمار ہو جاتا ہے کالو بھنگی، تو کوئی ان کا دیکھنے والا ہوتا نہیں ہے، وہ خود ہی ان کو سارا کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کے جھوٹے برتن کو وہ خود ہی اپنے جھوٹے برتن کو صاف کرتا ہے، اور کوئی بھی جیسے گندگی ہے یا گندا کپڑا ہے یا کچھ بھی ہے، تو وہ سب کچھ اپنا خود کرتا ہے، ان کا کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ سبوں کی خدمت کرتا ہے، لیکن جب وہ ایک بار بیمار پڑ گیا تو کوئی بھی انسان اس کی مدد نہیں کرتا ہے، کسی بھی طرح سے ان کی کوئی مدد نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی جو ہے جیسے کہ عام رسم ہے، مسلم ہے تو ان کو باضابطہ دفنایا جاتا ہے، یا ہندو ہے تو اس میں جو ہے اس کو جلایا جاتا ہے، یا ان کا جو رسم ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، پولیس والے آتے ہیں اور وہ ان کی لاش کو ٹھکانہ لگا دیا جاتا ہے، جو کہ ہوتا ہے، جو رسم ادا کیا جاتا ہے، جو کہ کیا بولتے ہیں اس کو، کہ جو انتم سنسکار ہوتا ہے، انتم سنسکار کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک بھنگی ہے تو ہر کوئی ان سے دور رہتا ہے۔ تو یہ دکھایا ہے اس افسانہ میں۔ تو دراصل جو ہے افسانہ نگار کرشن چند یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھنگی بھی انسان ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا ویوہار، اس طرح کا سلوک اچھا نہیں ہے، ان کو بھی برابری کا درجہ ملنا چاہیے، اور ان کو بھی ایک انسان کے جیسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے دکھایا ہے
افسانہ نگار نے اس افسانہ میں انسانی ہمدردی اور محبت کے اس رشتے کو انہوں نے دکھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ادیب ہے تو وہ اپنے افسانوں میں، اپنے ادب میں ایسی چیز ہی بیان کرتا ہے کہ انسانی ہمدردی یا کہ محبت پیار کا میسج دیتا ہے اپنے ادب میں۔ تو یہاں بھی اس افسانہ میں ایک ایسے کریکٹر کو اٹھایا گیا ہے کہ جس پر جو ہے سماج والوں کی، سوسائٹی کی نظر کم رہتی ہے کہ یہ تو ایسے سڑے گلے لوگ ہیں تو ان کا کیا ہے، تو اس طرح سے جو ہے لوگ سوچتے ہیں۔ تو افسانہ نگار کا یہ کہنا ہے، دراصل کہنا یہ چاہ رہا ہے انڈائریکٹلی اس افسانہ کے ذریعہ، کہ وہ بھی سماج کا ایک فرد ہے، سوسائٹی کا ایک حصہ ہے، ان کو بھی اتنا ہی اختیار، اتنا ہی جو ہے سوشل رائٹس ہونے چاہیے جو کہ دوسرے لوگوں کا ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی انسانوں جیسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام کرواتا ہے اس سے تو پوری کی پوری مزدوری ان کو ملنی چاہیے، ان کی بھی شادی ہونی چاہیے، ان کے بھی جذبات ہیں اپنے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو جو ہے افسانہ نگار نے اس افسانہ میں دکھایا ہے۔ کہانی کوئی بہت لمبی نہیں ہے، جو میں نے بتایا آپ کو اتنی سی ہی کہانی ہے کہ کالو بھنگی ہے اور وہ سبوں کی خدمت کرتا ہے، لیکن ایک بار بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے اور ان سے سب دور دور رہتا ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ہیلپ کسی انسان سے نہیں ملتا ہے اور مر جاتا ہے آخر میں۔ اور ان کے جذبات ہے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے وہ کوئی انسان تو ویسے ان کو چھوتا نہیں تھا، الگ ہی رہتا تھا، تو وہ اپنا جانوروں سے ہی پیار محبت کرتا ہے، اور بکری ہے، گائے ہے، ان لوگوں سے جو ہے، ان جانوروں سے جو ہے وہ اپنا قریب تر رہتا ہے، اور یہی ان کی زندگی ہے۔ تو بس اتنی سی ہی بات ہے، اور جو افسانہ نگار کہنا چاہ رہا ہے تو وہ دراصل میسج یہ ہے کہ اس کو بھی آپ جو ہے برابری کا درجہ دیجئے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی جو ہے آپ انسانوں جیسے ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اس افسانہ میں افسانہ نگار نے کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کلیئر ہوا ہوگا۔ کچھ اس میں خاص ایسی کہانی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس دکھایا گیا ان کی زندگی کو کہ آپ ان کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے کیا؟ تو یہ ایک اچھا افسانہ ہے، ظاہر تبھی آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ سوال کس طرح سے آئے گا، سوال ایک دو سوال آپ تیار کر لیجئے، سیدھا سیدھا کرشن چند کی افسانہ نگاری پر روشنی ڈالیے، یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ افسانہ کالو بھنگی کا مرکزی خیال پیش کریے، یا افسانہ کالو بھنگی کا تنقیدی جائزہ پیش کریے، افسانہ کالو بھنگی کا تنقیدی جائزہ پیش کریے۔ تو یہ ایک ہو گیا، اور کسی بھی طرح سے پوچھے گا تو وہ آپ سے یہ اس طرح سے پوچھ سکتا ہے کہ افسانہ کالو بھنگی میں کرشن چند نے، افسانہ کالو بھنگی میں کرشن چند نے انسانی دوستی یا انسانی محبت کا درس دیا ہے، بحث کریے، یا انسانی ہمدردی کے جذبے کو ابھارا ہے، روشنی ڈالیے یا بحث کریے۔ کسی بھی طرح سے سوال بنائے گا تو یہ چیز، اگر یہ افسانہ کا جو مین چیز ہے، جو مین میسج ہے، کیا میسج دیا ہے افسانہ نگار نے، یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اپنی زبان میں لکھ سکتے ہیں، اور لکھنے کے لیے پریکٹس آپ کو کرنی ہوگی، لکھنے کا آرٹ رہے گا آپ کے اندر تبھی آپ لکھ پائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو لکھنے کا آرٹ ڈیولپ ہو، تو اگر ایک بار وہ ڈیولپ ہو گیا نا تو پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں لگے گا ایگزامنر سے، 1% ڈر نہیں لگے گا آپ کے دماغ میں، بس یہ آپ مائنڈ میک اپ رہے گا کہ تم پوچھو جو بھی پوچھنا ہے، جیسے بھی گھما کے پوچھنا ہے پوچھو نا، تم پوچھو، ہم لکھیں گے، کیونکہ ہمیں لکھنا آتا ہے۔ تو وہ ہے کہ لکھنے کا جو رائٹنگ اسکل ہے وہ ایک بار ڈیولپ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی لیے میں نے پیڈ کلاس شروع کیا، اب تو نکل گیا کورس، اب تو میں کسی کو جوائن نہیں کر رہا ہوں۔ لاسٹ کینڈیڈیٹ جو کل آیا تھا، ایک تنویر صاحب تھے، ان کو میں نے جوائن کیا ہے، کروایا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو آج میں خالی بیٹھا ہوں تو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، جو کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نیکسٹ امتحان دیں گے یا آگے اردو آپشن رکھیں گے، تو ان لوگوں کا ذہن تھوڑا صاف ہو جائے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بار افسانہ کو پڑھ بھی لیجئے گا، بڑا مزہ آتا ہے، اور پڑھتے ہیں آپ لوگ اس طرح سے، اگر آپ کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے، کوئی افسانہ پڑھیے۔ ادب ہے، ادب کا کیا مطلب ہوا کہ یہ فنون لطیفہ ہے، لطف دیتا ہے، ادب لطف دیتا ہے، ظاہر ہے تبھی تو زندہ ہے۔ یہ لوگ لکھ کر کے چلے گئے، لیکن کچھ تو بات ہے نا، کچھ تو بات ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج۔ ابھی کل کا اخبار آج آپ نہیں پڑھیں گے، کل کا اخبار آج نہیں پڑھیں گے، آپ ادھر پھینک دیں گے، لیکن یہ ادب ہے 1 سال پہلے، 100 سال پہلے لکھا گیا، تب بھی آپ پڑھ رہے ہیں، 200 سال 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، پھر بھی جو ہے انسان پڑھتا ہے اس کو۔ تو اس کا نام ہے ادب، کیونکہ اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے فنی اور فکری، یہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی ساری باتیں کرنی تھی دوستو، اور
چلیے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو. اپنا خیال رکھیے اور دل سے پڑھائی کریے. خدا حافظ.